بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم اسم متمکن کے اعراب حصہ دوم سے متعلق پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم اسم متمکن کا اعراب حصہ دوم پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اسماء ستہ مکبرہ یعنی ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو مال کی شرائط پڑھیں گے کہ ان پر اعراب بالحرف کے جاری ہونے کی شرائط کیا ہے۔ تو وہ 4 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مکبرہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ موحد ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ مضاف ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ اور پھر آخر میں اس کا اعراب پڑھیں گے۔ اس کا اعراب یہ ہے کہ حالات رفعی میں یہ واو لفظی کے ساتھ، اور حالات نصبی میں الف لفظی، اور حالات جری میں یا لفظی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اسم مثنیٰ جیسے رجلان ہے، اور ملحقات اسم مثنیٰ جیسے 20 تا 90 اور کلا اور کلتا ہے، ان کا اعراب پڑھیں گے۔ ان کا اعراب حالت رفعی میں الف لفظی اور حالات نصبی جری میں یا لفظی ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ عزیز طلبہ، اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے: الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء ويختص بالاسماء الستة مکبرة موحدة مضافة الى غیر یاء المتکلم۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے اسم متمکن کے اعراب کی چوتھی قسم وہ یہ ہے کہ رفع 7 واو کے ہو، اور نصب 7 الف کے ہو، اور جر 7 یا کے ہو۔ الرفع بالواو رفع واو کے ساتھ، والنصب بالالف نصب الف کے ساتھ، والجر بالیاء اور جر یا کے ساتھ ہو۔ ویختص بالاسماء الستۃ، اعراب کی یہ قسم خاص کی گئی ہے اسماء کے ساتھ، ایسے اسماء کے ساتھ الستۃ جو کہ 6 ہے۔ مکبرتاً، یہ الاسماء سے حال واقع ہے اس حال میں کہ یہ اسماء مکبرہ ہو یعنی مصغر نہ ہو۔ اگر مصغر ہوں گے جیسے اخن اگر اخین ہو، تو یا ابن اگر ابین ہو، تو پھر اس صورت میں ان پر اعراب بالحرکت جاری ہوگا، یعنی یہ مفرد منصرف جاری مجرا سے ہی ہوں گے۔ حالات رفعی میں ضمہ لفظی، حالات نصب میں فتح لفظی، اور حالات جر میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا ان کا اعراب۔ تو مکبرہ ہو یعنی مصغرہ نہ ہو، موحد ہو یعنی تثنیہ نہ ہو یا جمع نہ ہو۔ اگر یہ تثنیہ اور جمع ہوں گے تو اس صورت میں پھر ان کا اعراب تثنیہ اور جمع والا ہوگا۔ مضافتاً، تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو، اور مضاف ہونے کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو اس صورت میں غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم والا اعراب ان پر جاری ہوگا، جو انشاءاللہ ان قریب ہم پڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے مکبرتاً اس حال میں کہ یہ اسماء مکبرہ ہو، موحدتاً موحدہ ہو، مضافتاً مضاف ہو الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کی علاوہ کی طرف۔ وہی اخوک، اور یہ اچھے اسماء کون کون سے ہیں؟ اخوک، ابوک، وحموک، وحنوک، وفوک، وذو مال۔ اخوک ہے، ابوک ہے، حموک ہے، حنوک اور فوک اور ذو مال ہے۔ اخوک یہ اخن سے ہے اور اس کا معنی ہے بھائی۔ ابو کا یہ ابن سے، اس کا معنی ہے باپ۔ حمو کا یہ حمن سے ہے، حمن کہتے ہیں سسرالی رشتہ داری کو۔ حنو کا یہ حنن سے ہے، اور حنن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے تذکرے کو معیوب سمجھا جائے، جس کے تذکرے سے حیا کی جائے۔ وفو کا فو اصل میں فوہن تھا، پھر ہا کو خلاف قیاس حذف کیا، اس واو کو میم سے تبدیل کر دیا،
اور فا کو فتح دے دیا تو فوہن سے فمن بنا، فوہن سے فمن بنا جی. تو یہ وذو مالن، وذو مالن، ذو اس کی جمع زو آتی ہے، اس کا معنی ہے صاحب، تو ذو مالن صاحب مال والا. تو اخن، ابن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو، یہ جو چیز اسماء ستہ مکبرہ ہے، ان کا اعراب حالت رفع میں واو لفظی، حالت نصبی میں الف لفظی اور حالت جری میں یا لفظی کے ساتھ ہوگا. جیسے جاءنی اخوک ورأیت اخاک ومررت باخیک، وکذا البواقی، یعنی باقی امثلہ بھی اسی پر قیاس کرے. مثلا رأیت، جیسے جاءنی حموکی ورأیت حماکی ومررت بحمیکی وغیرہ ذالک. الخامس، اعراب کی پانچویں قسم، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، رفع الف کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا کے ساتھ ہو، ایسی یا المفتوح ما قبلها، جس یا کا ما قبل مفتوح ہو، یعنی جس یا کے ما قبل پر فتح ہو. ویختص بالمثنى، اعراب کی یہ قسم خاص کی گئی ہے اسم مثنیٰ کے ساتھ، وکلا وکلتا، اور کلا اور کلتا کے ساتھ. کلا اور کلتا یہ دونوں لفظاً تو مفرد ہے لیکن معنن یہ تثنیہ ہے، اس لیے ان کو ملحقات اسم مثنیٰ کہا جاتا ہے. مضافین الی ضمیر، ان دونوں پر اسم مثنیٰ کے اعراب کے جاری ہونے کی شرط یہ ہے کہ مضافین الی ضمیر، کہ یہ دونوں مضاف ہو ضمیر کی طرف. وسنان و اسنتان، اسی طرح وسنان اور وسنتان، تقول وسنتان، اور یہ اعراب خاص کیے یہ ہے وسنان اور وسنتان کے ساتھ بھی. تقول تو کہے گا جاءنی الرجلان کلاہما وسنان ورأیت الرجلین کلیہما وسنین ومررت بالرجلین کلیہما وسنین کے ساتھ. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے اعراب کی چوتھی اور پانچویں قسم پڑھی. چوتھی قسم، اعراب کی چوتھی قسم یہ اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اعراب بالحرف لفظی ہے، یعنی حالات رفع میں واو لفظی، حالات نصب میں الف لفظی اور حالات جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ. اور اعراب کی یہ قسم خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن کے ساتھ. اور پھر ہم ممکن کی اعراب کی پانچویں قسم پڑھی، اور اعراب کی پانچویں قسم حالات رفع میں الف لفظی اور حالات نصبی اور جری میں یا لفظی ما قبل فتح کے ساتھ ہے. اور یہ خاص ہے اسم مثنیٰ کے ساتھ، جیسے رجلان ہے، اور ملحقات اسم مثنیٰ یعنی کلا اور کلتا اور اسنان اور اسنتان کے ساتھ. تو ان کا اعراب حالات رفع میں الف لفظی اور حالات نصب اور جر میں یا لفظی ما قبل فتح کے ساتھ ہوگا، جیسے جاءنی رجلان ورأیت رجلین ومررت برجلین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.